بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو اپنا بنانا پھر چھوڑ جانا یہ رسم محبت نہیں ہوتی۔ کسی کو خواب دکھانا پھر ان خوابوں کی تعبیر بدل دینا یہ محبت نہیں ہوتی۔ کسی کو موت سے بچا کر پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دینا یہ احساس محبت نہیں ہوتا۔ کسی کو اپنی ہوس کی لذت کے لیے استعمال کرنا، اس سے کھیلنا، جی بھر کر کھیلنا، پھر سر محفل دھتکار دینا یہ رسم حیوانیت ہے۔ کسی کو محبت میں لا کر رلانا، جذبات سے کھیل کر پیروں تلے کچل دینا یہ محبت نہیں ہوتی۔ پاپا مجھے کالج جانے دیں، میری سب فرینڈز کالج جا رہی ہیں، مجھے ہی نہیں جانے دے رہے آپ۔ وہ سید زادی ایک عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہمارا پاپا سے ضد لگائے بیٹھی تھی، پاپا جانے دینا کالج۔ مجھے پاپا نے پیار سے سمجھایا، بیٹی مجھے ڈر لگتا ہے، آج کل کے زمانے سے مجھے تم پہ شک نہیں، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ میری بچی مجھے اللہ پہ بھی بھروسہ ہے، لیکن میں اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ کسی امتحان سے گزر سکوں۔ ہمارا اداسی میں بولی، بابا آپ یقین کریں آپ کے ہمارا کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ ماں پاس بیٹھی تھی، ہمارا کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ سید زادی ہے اور سید زادی کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ماں نے بابا سے کہا، مان جائیں، جانے دیں، کالج بیٹی پڑھنا چاہتی ہے، آج کل ان پڑھ کی کیا زندگی ہے، جو پڑھ لکھ کر کم سے کم اچھے برے کا لحاظ جان پائے گی۔ باپ نے چھوٹی بیٹی زینب کی طرف دیکھا، پھر ہمارا سے بولا، بیٹی تمہاری چھوٹی بہن بھی کل کو کالج پڑھنا چاہے گی، تم ثابت کرنا کہ کیسے خود کو سنبھال کر رکھو گی زمانے کی فریب نگاہوں سے۔ ہمارا نے پاپا سے وعدہ کیا، پاپا جان ہمارا آپ کا مان نہیں توڑے گی، یقین رکھیں مجھ پر۔ پاپا دوسرے دن ساتھ گئے، جس کالج میں سب سہیلیاں تھیں اسی کالج میں داخلہ لے لیا۔ بہت خوش تھی، جیسے اڑان کے لیے پر نکل آئی ہوں۔ پڑھنا چاہتی تھی، خواب تھا پڑھنا لکھنا، اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ ایک دوست بولی، ہمارا ہم کو تو لگا تمہارے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے کالج جانے کے لیے۔ ہمارا مسکرانے لگی، یار ہم سید لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، ہم لڑکیوں کو یوں اتنی آزادی نہیں دیتے، جانتی ہو میرے بابا کے ساتھ میرے چاچو لوگوں نے کتنا جھگڑا کیا۔ میرے کالج آنے پہ وہ بابا سے کہہ رہے تھے، ہمارا کو پڑھانا ہے تو کسی مدرسہ میں پڑھائیں، لیکن میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے ہر حال میں۔ ہمارا کی چمکتی آنکھوں میں وہ خواب زندہ تھا۔ سب فرینڈز بنا نقاب کے کالج آتی تھیں، لیکن ہمارا کلاس روم ہو یا کالج کی کینٹین، وہ چہرہ ڈھانپے نقاب نہیں ہوتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ سب دوست کہتی تھی، ہمارا یہاں سب لڑکیاں ہیں، پھر تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ ہمارا کہتی ہے، یہاں مرد ٹیچرز بھی تو ہیں نا، میں ان سے بھی پردہ کرتی ہوں۔ ایک دوست مذاق اڑانے لگی، یار ہمارا اب تم اتنی بھی نہ بنو، سر سے پردہ کرو، وہ ہمارے ٹیچرز ہیں، انہوں نے کھا نہیں لینا تم کو۔ لیکن ہمارا کبھی بھی اپنا چہرہ کسی کو دکھانے نہیں چاہتی تھی۔ وہ مسکرا کر کہا کرتی تھی، میں کسی سید زادے کی امانت ہوں اور میں کبھی بھی نہیں چاہتی مجھے اس سید زادے کے سوا کوئی دیکھ سکے۔ سب دوست سکول سے ایک ساتھ تھیں، پاپا چھوڑنے آتے تھے کالج اور لینے بھی پاپا ہی آتے تھے۔ ہمارا بہت شرارتی سی تھی، گھر میں تو وہ ہر کسی کے ساتھ شرارت کرتی، کبھی بہنوں کو ستاتی، کبھی بھائی سے جھگڑتی، لاڈلی سی بھی تھی، ہر خواہش ہر بات منوا لیتی تھی، اپنی چاہے رو کر یا ضد کر کے۔ آج کلاس میں نئے سر آئے تھے، چہرے سے بہت خوبصورت، نیلی سی آنکھیں، ہلکے گنگریالے سے بال، گندمی رنگ، دیکھنے والے کی آنکھیں دیوانگی میں جھومنے لگتی تھیں۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، عمر کوئی 30 سال ہوگی، لیکن جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ 20 سال کے لگتے تھے۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، سلام کیا، سب اسٹوڈنٹس نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ جانے کا اشارہ کرنے لگے، سب لڑکیاں اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ میرا نام فرحان عباس ہے، میں آپ لوگوں کا نیا سائنس ٹیچر ہوں، آج کے بعد آپ کو سائنس میں پڑھایا کروں گا۔ اس کا مسکرا کر بات کرنا، بات کرتے ہوئے آنکھوں میں دیکھنا، سر فرحان کوئی دوسری دنیا سے آئے خوبصورت شہزادے لگتے تھے۔ فرحان سر سب کی طرف دیکھ کر بات کرتے تھے، لیکن جب نظر ہمارا پہ پڑی تو حیران تھے۔ ہمارا آپ کلاس روم میں بھی نقاب پہنے ہوئے، ایسا کیوں بھلا؟ ہمارا دھیمے سے بولی، سر میں پردہ کرتی ہوں۔ سر فرحان ہنسنے لگے، بہت عجیب بات ہے، آپ لڑکیوں سے پردہ کرتی ہو؟ ہمارا بولی، نہیں سر، آپ سے پردہ کرتی ہوں۔ سر فرحان مسکرائے، ماشاءاللہ آپ بہت بحیا لگتی ہیں، مجھے ہمارا کی آنکھوں میں
مجھے امارا کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ کچھ پل آنکھوں میں دیکھا، امارا نے آنکھیں جھکا لیں۔ امارا اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سر فرحان پڑھاتے ہوئے امارا کی آنکھوں میں کہیں کھو سے جاتے تھے۔ تو دونوں ہی ہم عمر، بس کچھ سال کا فرق ہوگا۔ امارا اپنی دوستوں سے کہنے لگی، یار سر فرحان بہت عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہیں۔ دوست کہنے لگی، تم کو بس ایسے لگتا ہے، سر سب کی طرف ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ امارا کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، بڑی پلکیں، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، کوئی بھی امارا کی آنکھوں میں ڈوب سکتا تھا۔ غزال آنکھیں بھی ایک عجیب کشش تھی۔ امارا کالج آئی تو سر فرحان گڈ مارننگ ضرور بولتے تھے۔ سر فرحان کی ادا میں ایک دیوانگی تھی جو سب کو دکھائی تو دیتی تھی، لیکن کوئی اس دیوانگی تک پہنچ نہ سکا تھا۔ سر فرحان پڑھاتے ہوئے نہ جانے کیوں امارا کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ امارا زیادہ نہیں تو کچھ تو سمجھ رہی تھی۔ سر فرحان کو شاید آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا تھا یا امارا کو دیکھنے کی تڑپ تھی۔ سر فرحان نے بہت کوشش کی کہ کہیں ایک بار امارا اپنا چہرہ دکھائے، لیکن ایسا موقع کبھی نہ آیا تھا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ سر فرحان پڑھا رہے تھے، ان کو امتحانات ہوئے، آج رزلٹ کا دن تھا۔ کالج میں بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی، سب اسٹوڈنٹس آج میک اپ کر کے تیار ہو کر گئی تھیں۔ امارا جلدی سے تیار ہو کر آنکھوں میں کاجل لگا کر آج نیلے رنگ کا حجاب کیا، کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ کالج پہنچی، سر فرحان معمول کے مطابق سامنے کھڑے تھے۔ امارا کو دیکھا اور دل پہ ہاتھ رکھا۔ امارا کے پاس آئے، امارا آج تو بنا حجاب کیا جاتی آپ؟ امارا بولی، سر آپ میرے حجاب کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ مجھے نہیں اچھا لگتا آپ کا بار بار ایسا کچھ کہنا۔ فرحان خاموش ہو گیا۔ رزلٹ سنایا گیا، امارا دوسری پوزیشن پہ آئی تھی، بہت خوش تھی۔ سر فرحان پاس آئے، ہاتھ آگے بڑھایا ملانے کے لیے۔ مبارک ہو امارا۔ امارا نے ہاتھ کی طرف دیکھا، سر خیر مبارک، سوری میں ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ فرحان امارا کی نداؤں پہ مر مٹا تھا۔ ایک طرف دیکھا، وہ بنا حجاب بنا دوپٹے کی لڑکیوں کے، پھر امارا کی اس معصومیت اور پردہ داری پہ قربان ہو گیا۔ فرحان دل ہی دل میں محبت کرنے لگا تھا امارا سے۔ کہنے کو یہ غلط تھا، نگاہ زمانہ میں یہ گناہ تھا۔ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، لیکن تقدیر کے کھیل سے کون واقف ہے؟ بھلا کون جانتا ہے قسمت کب کہاں کیسے ملا دے؟ ہم اپنا راستہ خود طے کرتے ہیں، صرف منزل خدا لکھتا ہے۔ ہم صرف راستے پہ چلتے ہیں، منزل تک جانا قسمت کی بات ہوتی ہے۔ فرحان امارا سے محبت کرنے لگا تھا۔ امارا کی وہ کھٹی میٹھی سی باتیں، امارا کی آنکھیں جو خاموش رہ کر بھی قیامت تھیں۔ فرحان امارا کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا، لیکن ڈرتا تھا۔ پھر ایک دن امارا کی دوست سے بات کی، امارا کے بارے میں پوچھا۔ دوست پہلے حیران ہوئی، پھر بتانے لگی، سر امارا سید زادی ہے، وہ ایسے کاموں سے بہت دور ہے، وہ کبھی بھی یہ پیار محبت والے چکر میں نہیں آئے گی۔ سر فرحان سمجھ گئے تھے، اتنی باحیا لڑکی کبھی بھی میری محبت کو قبول نہیں کرے گی۔ لیکن آخری معاملہ دل کا تھا۔ دماغ کہتا تھا دور رہو امارا سے، دل کہتا تھا قدموں میں فنا ہو جاؤ۔ امارا سمجھ رہی تھی فرحان سر اس سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک دن ہمت کر کے فرحان سر سے کہنے لگی، سر پلیز میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میری دوست نمرہ نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ سر اچھا ہوگا آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں، پلیز میرا فیوچر، میری عزت خراب نہ کریں۔ سر فرحان کی خاموش دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ سر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں پاک دامن ہوں اور اپنے بابا کا مان ہوں۔ اتنا کہہ کر جانے لگی کہ سر فرحان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ زوردار تھپڑ دے امارا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ سر میں آپ کی کمپلین کروں گی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ فرحان سر بہت خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، کانپتی آواز میں بولے، امارا میری محبت پاک ہے، میں تم کو چاہنے لگا ہوں تو میرا کیا قصور ہے؟ امارا میری جان بھی نکل جائے نا تو تم سے پیار کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ امارا غصے میں تھی، اپنی اوقات میں رہیں۔ سر فرحان نے غصے میں کہا، آپ کو میرا چھونا اچھا نہیں لگا نا؟ میں خود کو اس کی سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر سر فرحان چلے گئے۔ امارا ڈر گئی تھی، وہ پاپا کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن خاموش رہی۔ دوسرے دن کالج آئی، سر فرحان ہاتھ پہ پٹی باندھے کلاس روم میں داخل ہوئے، سلام کیا، پڑھانے لگے۔ امارا دیکھ رہی تھی سر نے ہاتھ پہ پٹی باندھی ہے، کل کہہ رہے تھے جس ہاتھ سے اپنا آپ کو چھوا ہے سزا دوں گا خود کو۔ امارا کا دل دھڑکنا بھول رہا تھا،
سر نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کلاس ختم ہوئی، سب لڑکیاں کلاس سے باہر چلی گئی تھیں۔ سر فرحان رجسٹر پہ کچھ لکھنے لگے۔ ہمارا پاس آئی، سر ہاتھ پہ کیا ہوا؟ فرحان مسکرانے لگا۔ کہا تھا نا آپ کو، چھونے کی سزا دوں گا، خود کو جلایا ہے ہاتھ کو۔ ہمارا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ سر نہ کریں ایسا، رک جائیں، نہ کریں مجبور مجھے، میں نہیں کرنا چاہتی محبت۔ فرحان نے ہمارا کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر میں ہی کیوں؟ فرحان محبت برے انداز میں بولا۔ کیونکہ دل نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، اور جس کو دل قبول کر لے پھر جان تو نکل سکتی ہے لیکن اس کے بنا جینا ممکن نہیں رہتا۔ ہمارا گھر آئی، ساری رات نہ سو سکی۔ سر فرحان کے بارے سوچتی رہی۔ دل جوان تھا، کچھ زنجیروں کو محبت خود توڑ دیتی ہے۔ ہمارا نہ چاہتے ہوئے بھی فرحان کو سوچنے لگی تھی، اور کہیں نہ کہیں چاہنے بھی لگی تھی۔ فرحان کی بے پناہ محبت ہمارا کو اپنے قریب لا رہی تھی۔ ہمارا نے ایک کاغذ پہ لکھا، سر میں کل رات سو نہ سکی تھی، نہ جانے کیوں مجھے آپ کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ سر کوئی طاقت مجھے آپ کی یاد سے نکلنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ فرحان سر یہ میرا فون نمبر ہے۔ ہمارا نہ چاہتے ہوئے فرحان کے سامنے ہار گئی تھی۔ فرحان اچھا نیک دل لڑکا تھا، ہمارا محبت میں سب بھول گئی تھی، اور کہتے ہیں محبت میں اپنا وجود جب بھول جاؤ تو سمجھ لینا محبت سچی ہے۔ ہمارا سو رہی تھی، واٹس ایپ پہ میسج آیا، ہمارا بہت یاد آ رہی ہے آپ کی۔ ہمارا سمجھ گئی تھی سر فرحان کا میسج ہے، جلدی سے رپلائی کیا، سر سو جائیں، ٹائم دیکھیں 1 بج رہا ہے۔ فرحان پیار سے، نیند نہیں آ رہی نا؟ نیند جب آنکھیں بند کرتا ہوں تمہاری آنکھیں سامنے آ جاتی ہیں، ان میں ڈوب جاتا ہوں۔ ہمارا تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ ہمارا مسکرانے لگی، یہ کیسا سوال ہے؟ بھلا آپ نے مجھے دیکھا کب ہے؟ فرحان کہنے لگے، ہمارا میری محبت بھی تو دیکھ لو نا، بنا دیکھے تم کو چاہنے لگا ہوں۔ وہ ساری رات بات کرتے رہے، صبح کالج آئے، آنکھیں نیند سے سرخ تھیں۔ محبت بڑھنے لگی، ایک دوسرے کی عادت ہوتے ہوتے ایک دوسرے کی سانس بن گئے۔ وہ سید زادی جو محبت کے نام سے بھاگتی تھی، وہ محبت میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ فرحان آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ فرحان غصے سے بولا۔ ہمارا چھوڑنا ہوتا تو پیار کیوں کرتا تم کو، جنت تک ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہمارا دھیمے سے بولی۔ فرحان مجھے آج کل کی محبت سے ڈر لگتا ہے، لوگ کھیلتے ہیں پھر پھینک جاتے ہیں مرنے کے لیے۔ فرحان اداسی میں بولا، میری جان تمہارا فرحان ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہمارا محبت برے لہجے میں بولی، مجھے یقین ہے آپ پہ فرحان، آپ مجھے کبھی شرمندہ نہیں کریں گے۔ ہمارا سب سے چھپ کر محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ آج کالج آئی، حجاب میں تھی، کینٹین پہ آئی، فرحان پاس آیا، ہمارا بات سنو، کلاس روم میں کوئی نہیں تھا، ہمارا مجھے تم کو دیکھنا ہے۔ ہمارا مسکرانے لگی، فرحان بس کریں، کوئی نہیں دیکھنا، شادی کے بعد دیکھ لینا۔ فرحان نے ہاتھ پکڑا، ہمارا ضد نہ کرو، میری جان اتارو نہ نقاب۔ ہمارا تنگ کر رہی تھی، فرحان کو پھر نقاب اتارا۔ پہلی بار فرحان دیکھ رہا تھا ہمارا کا چہرہ، پاس پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ہمارا بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ لکھتے ہوئے قلم بھی اس کے عاشق ہو جائیں، اس کے قدموں میں سجدہ کر دے۔ فرحان نے دل پہ ہاتھ رکھا، میری جان آئی لو یو۔ ہمارا نے آئی لو یو ٹو بولا، بس دیکھ لیا، آ گیا سکون۔ فرحان بہت خوش تھا۔ ہمارا فرحان آپ کے بنا اب نہیں جی سکے گا۔ محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ فرحان شادی کے بعد ہم عمرہ کرنے چلیں گے، میرا خواب ہے، میں آپ کے ساتھ عمرہ کرنے جاؤں گی۔ محبت عروج پہ تھی، پاگلوں کی طرح چاہنے لگی تھی ہمارا فرحان کو۔ فرحان کی ہر بات کو سرخم کیے قبول کر لیتی، فرحان کے ساتھ ہنستی، فرحان کے لیے جینے لگی۔ ایک دن فرحان کہنے لگا، ہمارا کیا آپ کے گھر والے ایک شیعہ لڑکے کو قبول کریں گے؟ ہمارا مسکرانے لگی، میری جان گھر والے نہ کریں میں تو کروں گی نا، میں سنی چھوڑ کر شیعہ ہو جاؤں گی آپ کے لیے۔ فرحان تم جیسا چاہو گے میں کروں گی، بس فرحان مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ فرحان ہمارا کے دامن پہ اپنی محبت کا داغ لگانے لگا، ہمارا سے نکاح کرنے کی قسمیں کھانے لگا۔ ہمارا بھی اس کے وعدوں پر سر جھکاتی رہی، سب سے چھپ کر وہ سنی سے شیعہ بھی ہو گئی، فرحان کے لیے شیعہ ہو گئی۔ فرحان میری جان اب تم کو میں قبول ہوں نا؟ فرحان نے کہا، ہاں قبول ہو۔ فرحان نے ایک دن کالج سے چھٹی کے بعد مجھے اپنے گھر بلا لیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے سامنے بے بس ہو گئی، اور اس نے میرے جسم کو بھی پاک نہ رہنے دیا۔ ہمارا نے کالج جا کر کہا، فرحان اب میں پڑھنا نہیں چاہتی، میرے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، پلیز آپ اپنے ماما پاپا کو بھیجیں میرے گھر۔ فرحان نے مسکرا کر کہا، میرے پاس آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، بھیجوں گا میری جان، فکر نہ کرو۔
کچھ دن گزرے، کالج میں چھٹیاں تھیں، ہمارا سو رہی تھی، ایک میسج آیا: ہمارا مجھے معاف کرنا، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور مرتے ہوئے وصیت ہے ان کی کہ میں لندن والی خالہ کی بیٹی سے شادی کروں۔ میں اپنی ماں کو اب وعدہ دے چکا ہوں، کالج بھی نہیں آیا کروں گا، کچھ دن بعد لندن چلا جاؤں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ میسج پڑھ کر ہمارا کو لگا مذاق کر رہا ہے فرحان کو رپلائی میسج کیا: اچھا کروں گی معاف، پھر سو گئی۔ صبح اٹھی، دیکھا میسج ابھی تک نہیں دیکھا تھا فرحان نے۔ ہمارا پریشان ہو گئی، دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ نمبر ملایا، نمبر بند تھا۔ فرحان کہاں ہو تم؟ دن بھر بے چینی میں، کبھی ایک کمرے میں، کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، کبھی اداسی میں فرحان کو آوازیں دیتی۔ 2-4 دن فرحان کا نمبر بند تھا، کالیں کرتی رہی، نمبر بند تھا، کالج کھل گیا، چھٹیاں ختم ہو گئیں، کالج گئی، فرحان کو نہیں چھوڑوں گی، نمبر بند کر کے کہاں چلا گیا؟ لیکن فرحان کالج نہیں آیا تھا۔ پتہ چلا سر فرحان نے لندن میں اپنی کزن سے شادی کر لی ہے، وہ لندن چلے گئے ہیں۔ امارہ نے اپنا نقاب آج اتار دیا، سب امارہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوست پہلی بار یوں امارہ نے نقاب اتارا تھا، خاموش ہو چکی تھی۔ گھر گئی، کمرے میں لائٹ بند کر کے بیٹھ گئی۔ فرحان، محبت کے نام پہ مجھے برباد کر گئے ہو۔ فرحان، کیا بگاڑا تھا آپ کا میں نے؟ اتنا پاس لا کر چھوڑ گئے ہو۔ کوئی آنسو نہ بہاتی تھی، بالکل خاموش ہو گئی۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، میرا دامن داغدار کر دیا فرحان تم نے۔ ماں باپ پریشان ہونے لگے، آخر ہوا گیا؟ ہمارا کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، پیر فقیر ہر جگہ لے کر گئے، لیکن ہمارا خاموش، بس نظریں جھکائیں۔ ماں سینے سے لگا کر رونے لگی: میری بچی بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کون سا درد دل پہ لگائے بیٹھی ہو؟ ہمارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ کسی کی وقت گزاری کی سزا بھگت رہی تھی۔ کسی نے محبت کے نام پہ اس کا استعمال کیا، کسی نے خواب دکھا کر جسم نوچ لیا، کسی مرد نے قسم لے کر بے وفائی کی، کسی نے اپنی ہوس کے لیے باپردہ حور کو داغدار کیا۔ ہمارا خاموش تھی، سانس رکنے لگی۔ ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے، اسپتال پہنچے، ڈاکٹر نے چیک کیا، سوری شی از نو مور، یہ مر چکی ہے۔ ہمارا کی آنکھیں کھلی تھی، ایک آنسو آنکھ سے مر کر بھی چھلکا تھا جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا: اے محبت کے نام پہ ہاتھ تھام کر چھوڑنے والوں، کسی کو زندگی کا حسین خواب دکھا کر مکرنے والوں، جذبات سے کھیلنے والوں، کتنی آسانی سے جسم سے کھیل کر چھوڑ جاتے ہو۔ جانتے ہو کوئی فنا ہو جاتا ہے کسی کے بے وفائی پہ، وہ چاہے محبت میں کی جائے یا نکاح کر کے طلاق دے۔ اگر کوئی مرد میری تحریر پڑھ رہا ہے اور وہ کسی سے محبت کرتا ہے یا طلاق دینا چاہتا ہے، خدا کا واسطہ ہے کسی لڑکی کو اپنی ہوس کی زندگی کے بعد چھوڑ جانا ہوا تو یاد رکھنا آسمان سے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کسی کی قاتل بن کر جی سکو گے یہ بھول جانا، یا محبت کرنا چھوڑ دو یا پھر محبت میں بے وفائی کو۔ ہمارا آپ کی محبت پہ اعتبار کر لے تو اس کا مطلب وہ بدچلن نہیں بلکہ وہ تم کو وفادار انسان سمجھتی ہے۔ تم جسم سے کھیل کر راہ بدل لو تو بدچلن کوئی لڑکی نہیں، بدبخت تم درندے ہو۔ اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہو تو رک جاؤ، سچ بتا کر درندہ بننے سے کسی کو موت سے بچا لو۔ تمہاری وقت گزاری پہ تم کیا جانو، کوئی زندگی بھر اندھیری راتوں میں چھپ چھپ کر روتا ہوگا۔